حضرت صابر پاک رحمتullah کے زلال کے زمال میں تبدیل ہونا بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے تو آپ حضرت صابر پاک رحمتullah کے مزار مبارک سے بھی بہت زلال تھا اور کوئی آدمی وہاں نہیں جا سکتا تھا، یہاں تک کہ کوئی پرندہ بھی آپ کے مزار مبارک پر سے اڑ کر جاتا تو فوراً گر کر مر جاتا تھا۔ اگر کوئی آپ کے مزار مبارک پر حاضری کے لیے جاتا بھی تھا تو دور سے ہی آگ کا ایک شعلہ اس کی طرف لپکتا اور وہ ڈر کر واپس چلا جاتا۔ آخر ایک بہت خوددار سیدھا بزرگ حضرت قطب عالم عبد القدوس رحمتullah علیہ گنگوہی صابر پاک کی 5ویں پشت کے خلاف تھے۔ آپ کو حضرت صابر پاک کی زیارت کا شوق شروع سے ہی تھا، مگر زلال صابری سے خائف ہو کر صبر فرما لیتے تھے اور دل میں کہا کرتے تھے کہ شان میں مدارس کے شیخ کے فیضان سے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محروم ہونا بڑا ہی افسوسناک امر ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رضولی شریف ضلع بارہ بنکی میں جہاں آپ رحمتullah کی جائے پیدائش ہے، وہاں اپنے دادا پیر حضرت عبدالحق رحمان کے مزار مبارک پر جھاڑو دیا کرتے تھے۔ ایک دن صبح نماز کے بعد جب کہ آپ جھاڑو دینے میں مشغول تھے، ایک بزرگ آپ کے پاس سے گزرے اور چلتے چلتے فرما گئے، عبدالقدوس ہمارے مزار پر بھی جھاڑو دیا کرو۔ لیکن آپ یہ سمجھ نہ پائے کہ یہ بزرگ کون ہے۔ حضرت قطب عالم نے مزار شریف کے قریب بیٹھ کر مبارکہ مراقبہ شروع کیا، تب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ پیر بزرگ ہمارے سلسلہ کے بانی صاحب ولایت کلیر شریف حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمتullah تھے۔ آپ نے جلد رضولی شریف کی سکوتاً ترک کر دی اور کلیر شریف کے ارادے سے نکلے، لیکن آپ نے پہلے سہارنپور کے پاس ایک قصبہ گنگوہ میں قیام فرمایا اور برابر دعا فرماتے رہے کہ اے صابر پاک رحمتullah، آپ میرے سلسلے میں جد امجد ہیں اور آپ ہم کو اپنے در کی زیارت سے مشرف فرمائیں۔ برابر دعا کرتے ایک دن قبول ہوئی اور آپ کلیر شریف پایادہ کشف القبور کا وظیفہ پڑھتے ہوئے کلیر شریف پہنچے۔ روایت ہے آپ 90 قدم سے نماز نوافل پڑھتے تھے اور 92 کوس کی دوری پر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، کوئی بھی بزرگ بغیر اجازت کے حضرت صابر پاک رحمتullah کے دربار میں نہیں آ سکتا تھا۔ اگر آنے کی کوشش کرتا تو ایک برق کرہاری آپ رحمتullah کے مزار سے اطراف سے نکل کر حائل ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے کسی بھی شخص کو آپ کی زیارت نصیب ہونا مشکل تھی۔ جب حضرت عبدالقدوس رحمتullah علیہ کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ نے اس برق کو دیکھتے ہی فوراً کہا، عبدالقدوس آپ کے خادمے میں سے ہیں اور بہت زیادہ زیارت کا مشتاق ہے۔ اس بات کو کہتے ہی برق غائب ہوئی۔ آپ کچھ آگے بڑھے تو برق پھر پورے دبدبے اور شان کے ساتھ پیدا ہوئی۔ حضرت قطب عالم نے پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ زیارت کے شوق سے زیادتی ظاہر کی اور مروقب ہو کر حضرت صابر پاک رحمتullah کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور نے تو مجھے زیارت کی اجازت دے دی تھی، پھر شمشیر کوہاری کے حائل ہونے کے بعد سبب کا حضرت صابر پاک نے فرمایا کہ مردوں کا وار خالی نہیں جاتا، تو اپنی نفی کر، ایک ساتھ سیدھا اور بائیں پاؤں بڑھا دے، یہ شمشیر وار کر کے زمین پر گر جائے گی، آستین اور تہبند کا کنارہ کٹ جائے گا، تجھ پر کسی قسم کا صدمہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ برق زمین پر گر گئی۔ آپ اسے لے کر حضرت صابر پاک کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ روایت ہے کہ حضرت صابر پاک رحمتullah کی روح مقدس مجسم ہو کر قبر سے برآمد ہوئی اور قطب عالم سے بغلگیر ہوئی اور فرمایا، اس واسطے سے کہ تو ہمارے طریقے میں تھا اس جگہ پہنچ گیا، ورنہ کسی دوسرے کی کیا مجال اور طاقت تھی کہ وہ اس مقام کو پہنچتا۔ حضرت قطب عالم رحمتullah نے عرض کیا کہ آپ کی عنایت کی مخلوق امیدوار ہے اور سب لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زیارت سے مشرف ہوں اور فیض حاصل کریں۔ اگر حضور کرم کریں، جمال پر آئیں اور کیفیت جمال ظاہر کریں اور برق جلالی بند ہو جائے تو عالم آپ کی برکتوں سے بہرہ مند ہو
اور فیض حاصل کریں۔ صابر پاک نے فرمایا کہ اے عبدالقدوس، تیری خاطر میں نے اپنی ذات کی اس برکت کو عالم لا مقام میں پوشیدہ کر دیا ہے اور صفات جمالیہ میں تھوڑے سے میدان ظہور میں اس طرح نمایاں کیے کہ ہر خاص و عام کو آنے کی اجازت بخشی۔ اس وقت سے ہر خاص و عام کو اس درگاہ پاک میں قیامی نصیب ہوئی اور فیض کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس طرح آپ نے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ کی وفات کے دن یعنی 13 ربیع الاول کو اس شریف کا انعقاد کیا، اور آپ حضرت صابر پاک سے پہلے آپ ہی سے جاری ہوا۔ اس وقت موجودہ سجادہ نشین سید شاہ منصور احمد قدوسی مدیظ اللہ ہیں اور اپنے بزرگ کی روش قائم رکھے ہوئے ہیں اور ہر دل عزیز ہے۔